دیکھتے ہیں کہ نشے سے ہم بچ جائیں، اس کے لیے کیا کیا تدابیر اختیار کی جائیں، تو بہت ساری تدابیر ہیں جن سب کو ہمیں اکٹھے طور پر ہمیں اختیار کرنا پڑے گا، تو انشاءاللہ تعالی العزیز ہمارا معاشرہ منشیات سے بالکل پاک اور صاف ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، ہمیں اس برائی کا اور بیماری کا احساس کرنا پڑے گا۔ یہ ایک لعنت ہے جو کہ میرے یا میرے خاندان میں سرایت کر سکتی ہے، اور اس کی سرایت کرنے کے بہت سارے دروازے ہیں۔ میں نے ان سارے دروازوں کو بند کرنا ہے تاکہ میں محفوظ رہ سکوں۔ سب سے پہلا دروازہ کیا ہے جس کو ہم بند کر سکتے ہیں تو یہ نشہ ہمارے پاس نہ آئے؟ وہ ہے دین سے آگاہی۔ اپنے آپ کو ذرا دین کا مطالعے کی طرف لے کر آئیں، اللہ کا تعارف کروائیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا تعارف حاصل کریں، اپنی اولاد کو اللہ کا تعارف کروائیں۔ جب اللہ کا تعارف آ جائے گا تو انسان کے دل میں مضبوطی آئے گی، بہادری آئے گی، حالات کو فیس کرنے کی طاقت اور جرت آئے گی۔ اور شراب اور یہ دیگر نشے ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ حالات سے میں کیسے بھاگ جاؤں، کیسے چشم پوشی کر لوں۔ تو یہ چشم پوشی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دین نے ہمیں راستہ اور طریقہ بتایا، ہم دین کے طریقے کے قریب ہو جائیں، یہ نشہ ہمارے سے خود بخود چھوٹتا چلا جائے گا۔ پہلی چیز، اپنے آپ کو دینی تعلیمات کے قریب کریں، اللہ کے قرآن کو پڑھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں اور احکامات پہ پابندی کرنا شروع کر دیں۔ نماز کی پابندی بنیادی ہے، اعمال کی طرف آ جائیں۔ آپ یہ تھوڑی سی تبدیلی لا کر دیکھیں، آپ اپنے اندر نشے کی بہت بڑی کمی اور بہت بڑی رکاوٹ انشاءاللہ محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ انسان نشے سے بچنے کے لیے ایک یہ طریقہ اختیار کر سکتا ہے کہ اپنے دل میں اللہ جل شانہ کا خوف پیدا کر لے۔ وہ دیکھے کہ اللہ نے تو مجھے منع کیا ہے کہ تم نے نشہ نہیں کرنا، اور میں کر رہا ہوں، گویا میں جرت کر رہا ہوں، نافرمانی کی ہمت کر رہا ہوں۔ مجھے اللہ کا خوف آنا چاہیے، کہیں خدا نہ خواستہ اللہ مجھ سے ناراض ہو کے دنیا میں کوئی مصیبت نہ بھیج دیں، مجھے جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ان نعمتوں میں کمی نہ ہو جائے۔ خوف خدا کہ میں کہیں دوسروں کو نقصان پہنچاؤں گا تب مجھے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ میں اپنی ذات کو اگر نشے کی حالت میں نقصان پہنچا دوں گا مجھے اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ کو کیسے جواب دوں گا؟ لہذا خوف خدا دل میں پیدا کرے، اور اسی خوف خدا کے ساتھ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرے کہ میرے اتنے محبوب اور میرے اتنے محسن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشے کو اس قدر ناپسند فرمایا، اور ان کو پسند ہی نہیں تھا۔ اب میں خدا نہ خواستہ نشہ کروں گا، میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ حالانکہ مجھے تو ان سے کام پڑنے والا ہے، مجھے ان سے سفارش اور شفاعت کا طلبگار ہوں۔ ان کی شفاعت ملے گی نامہ اعمال کے تلنے کے وقت میں، پل صراط سے گزرنے کے وقت میں، اللہ جل شانہ مجھے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ لہٰذا خوف خدا اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، اس کے لیے تدابیر اختیار کرے، اور تدابیر اعمال سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ یعنی فرائض کو ادا کرنا شروع کر دے، نماز پڑھنا شروع کر دے، روزے کا وقت آئے تو روزہ جو وہ رکھنا شروع کر دے، اور زکوٰۃ ادا کرے، دینی محافل اور مجالس میں بیٹھے، مساجد میں بیٹھے، اس کے دل میں خوف خدا بھی پیدا ہو جائے گا، اس کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہو جائے گی۔ انسان عام طور پر نشے میں تب مبتلا ہوتا ہے جب بری صحبت کے اندر بیٹھنا شروع کرتا ہے، اور بری صحبت انسان کو عام طور پر مصروفیت کے اوقات میں میسر نہیں آتی۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے ان اوقات کی فکر کرے جو کہ فارغ اوقات ہیں، اس لیے کہ شیطان انسان کے فارغ اوقات میں جتنا حملہ کرتا ہے مصروفیت کے اوقات میں اتنا حملہ نہیں کر سکتا۔ آپ خود بھی دیکھ لیں، جب انسان اپنے کام کاروبار پہ بیٹھ گیا جا کر، اب وہاں پہ اتنا مصروف ہے کہ اس کو گناہ کی طرف دھیان ہی نہیں جا رہا۔ اگر گناہ کی طرف دھیان جاتا بھی ہے، نشے کی طرف، تو وہ کہتا ہے یار پہلے کاروبار کر لوں، پیسے کما لوں، اس کے بعد میں نشہ کر لوں گا۔
انسان ملازمت پر ہے تو اب ملازمت کا ڈر ہے، ملازمت میں نشہ کروں گا مجھے نکال دیں گے۔ پڑھائی کرنے کے لیے طالب علم بیٹھا ہے، اپنے کلاس میں چلا گیا، اپنے ادارے میں چلا گیا، اپنے انسٹیٹیوٹ میں چلا گیا، یہاں پر دوران تعلیم نشہ کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب کیا کرتا ہے، جیسے ہی پیریڈ فری ہوگا، جیسے ہی کاروباری آدمی اپنی دکان کو بند کر کے اٹھے گا، جب ملازمت والا اپنے آفس سے نکلے گا، اب یہ اس کے فرصت کے لمحات، اس کی نگرانی کرنا ضروری ہے۔